حسن بن صبا تاریخ کی ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی ذہانت، چلاکی اور فریب کے ذریعے ایک ایسا فرقہ قائم کیا جس نے کئی صدیوں تک خوف و دہشت کا راج قائم کیے رکھا۔ حسن بن صبا جو ایک وقت میں ایک عام انسان تھا، اپنی شاطر حکمت عملیوں اور مذہبی عقائد کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے فرقے کا بانی بن گیا جو نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے۔ حسن بن صبا کی کہانی کا سب سے اہم موڑ وہ وقت تھا جب وہ ایک بحری سفر پر تھا۔ طوفان آیا اور سب لوگ گھبرا گئے، لیکن حسن بن صبا ایک کونے میں بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ جب لوگوں نے اس سے اتنی بے فکری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ طوفان تھم جائے گا اور کشتی کو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا اور کشتی محفوظ رہی۔ یہ حسن کی پہلی چالاکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے پہنچا ہوا بزرگ سمجھ لیا اور وہ ان کا رہنما بن گیا۔ حسن نے اس لمحے ہی اپنے مستقبل کی حکمت عملی طے کر لی اور لوگوں کے ذہنوں میں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے لگا، اور لوگوں کے اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے حسن بن صبا نے ایران کے شمالی علاقے میں واقع قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ الموت قدرتی طور پر محفوظ اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا، جو حسن کے منصوبے کے لیے ایک مثالی مرکز ثابت ہوا۔ یہاں پر حسن نے ایک مصنوعی جنت تخلیق کی، جہاں خوبصورت نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا گیا۔ اس جنت کو ایسا ترتیب دیا گیا کہ نئے شامل ہونے والے مریدوں کو یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ وہ واقعی جنت میں ہیں، اور یہ کہ حسن بن صبا ہی ان کو جنت تک لے جا سکتا ہے۔ حسن بن صبا نے اپنے مریدوں سے مل کر ایک منظم فرقہ قائم کیا جو اسماعیلی یا حشاشین کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فرقہ اپنے دور کے سلجوقیوں اور دیگر حکمرانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا۔ حسن بن صبا اور اس کے مریدوں نے اپنے عقائد و مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوفناک حربے اپنائے، جن میں اغوا، قتل اور سیاسی قتل شامل تھے۔ اس فرقے نے اپنے وقت کے کئی اہم علماء، وزراء اور حکمرانوں کو قتل کیا اور اس کے عوض بھاری رقوم وصول کی۔ حسن بن صبا نے ایک ایسا خوفناک نظام قائم کیا جو کئی دہائیوں تک قائم رہا۔ حسن بن صبا کی سب سے بڑی چالاکی وہی طوفان میں کی گئی پیش گوئی تھی۔ جب اس کے ایک پرانے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ اسے کیسے یقین تھا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی، تو حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے بس یوں ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ اگر کشتی ڈوب جاتی تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا، اور اگر بچ جاتی تو میں ان کا پیر بن جاتا۔ اس ایک جملے میں حسن بن صبا کی مکاری اور فریب کا راز چھپا ہوا ہے۔ حسن بن صبا کے اسماعیلی فرقے کا اختتام اس وقت ہوا جب ہلاکو خان کے منگول لشکر نے 1256 عیسوی میں قلعہ الموت پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ فرقہ بکھر گیا اور حسن بن صبا اور اس کے جانشینوں کی دہشت کا راج ختم ہو گیا۔ حسن بن صبا کی داستان ایک ایسی کہانی ہے جو عقل و دانش، فریب اور اقتدار کی بھوک کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی چالاکی اور فریب کاریوں نے اسے تاریخ میں ایک بدنام اور پرسرار شخصیت کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ قلعہ الموت اور اس کی مصنوعی جنت آج بھی اس کی طاقت اور دہشت کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔